بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھئی آج کا سوال ہے کہ نماز کے اندر رفع یدین کرنا کیسا ہے؟ تو رفع یدین ایک فروعی مسئلہ ہے۔ رفع یدین کے ساتھ بھی نماز ہو جاتی ہے اور رفع یدین کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں عمل ثابت ہے۔ اور حنفیوں کے نزدیک رفع یدین نہ کرنا بہتر ہے اور راجح ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ نماز کے اندر بہت ساری تبدیلیاں ہوئیں۔ تو پہلے نماز کے اندر گفتگو بھی تھی، اسی طرح کوئی ضروری بات بھی ہو سکتی تھی جیسا کہ روایات میں آتا ہے۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، تو اس آیت کے نزول کے بعد پھر گفتگو وغیرہ، سلام کا جواب دینا یہ منع ہو گیا تھا۔ چنانچہ کچھ صحابہ جو کہ حبشہ سے آئے تھے تو انہوں نے سلام کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب اس لیے نہ دیا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، حالانکہ پہلے نماز کے اندر سلام کا جواب ہوتا تھا، تو یہ بھی منع ہو گیا۔ اسی لیے جو زائد حرکات ہے ان کو بھی کم کر دیا گیا۔ چنانچہ سورۃ مومنون کی جو پہلی آیت ہے قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے اے لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ۔ تفسیر ابن عباس میرے پاس پڑھی ہوئی ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ بھی سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے اندر رفع یدین نہیں کرتے۔ تو اسی طرح صحابہ کے بھی مختلف اعمال ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما رفع یدین کے قائل ہیں، لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کی جماعت میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کے رسول کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ پھر انہوں نے نماز پڑھی، فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، صرف پہلی دفعہ ہاتھ اٹھائے، پھر ساری نماز میں ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت آئی ہے وہ قولی روایت ہے۔ رفع یدین کے بارے میں زیادہ تر روایتیں جو ہیں وہ فعل ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے یا صحابہ کا فعل ہے۔ قولی حدیث جو ہوتی ہے یہ فعلی حدیث سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ تو اس میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آگے کچھ صحابہ رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ نے ان کو دیکھ کر کہا مالی اراکم رافعی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس، کہ مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم نمازوں میں ایسے ہاتھ اٹھاتے ہو بار بار جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں ہوں۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر سکون اختیار کرو۔ تو اس حدیث سے اللہ کے رسول نے اپنی زبان مبارک سے رفع یدین کرنے سے منع کر دیا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، اس میں سلام سے بھی آپ نے منع کیا ہے کہ صحابہ کرام جب نماز میں سلام پھیرتے تو دائیں بائیں والوں سے ہاتھ بھی ملا لیتے تھے، تو آپ نے فرمایا بھی اس طرح ہاتھ نہ اٹھایا کرو شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح، بلکہ نماز میں سکون اختیار کرو۔ تو صحیح مسلم کی دو روایتیں ہیں، دونوں سمرہ بن جندب سے ہیں۔ ایک روایت میں سلام کے وقت ہاتھ ملانے سے منع کیا ہے، اور دوسری روایت میں آپ اوپر سے تشریف لاتے ہیں، آگے صحابہ رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، تو اس میں رفع یدین سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول جامع ترمذی میں موجود ہے، اور اس حدیث کو امام ترمذی نے کہا ھذا حدیث حسن صحیح، یعنی صحیح روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی امام کے پیچھے ہو وہ تو مستثنیٰ ہے، باقی جو آدمی ام القرآن نہیں پڑھتا، سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا، اس کی نماز نہیں ہوتی۔
الا ان یکون وراء الامام، مگر یہ کہ وہ امام کے پیچھے ہو۔ تو ساری حدیثوں کو سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی مرضی کی حدیث عوام کو بتا کر ان کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ باقی تو سارے سنت کے خلاف کر رہے ہیں، ہم سنت پر چل رہے ہیں۔ تو ساری بات بتانی چاہیے کہ حدیثیں دونوں طرح کی ہیں، اور یہ فروعی مسئلہ ہے۔ رفع یدین کرنے سے بھی نماز ہو جاتی ہے، نہ کرنے سے بھی ہو جاتی ہے۔ اس مسئلے میں لڑنا جھگڑنا اچھا نہیں ہے۔ اگر کسی کی تحقیق یہ ہے کہ رفع یدین کرنا بہتر ہے تو رفع یدین کرے، اور جس کی تحقیق یہ ہے کہ رفع یدین نہ کرنا ٹھیک ہے، یہ سنت ہے، تو اس پر عمل کر سکتا ہے۔ دونوں کی نماز سنت کے مطابق ہے، بشرطے کہ نیک نیت ہوں۔ تو اس مسئلے میں لڑنا جھگڑنا اچھا نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔